اور آیت نمبر 35 ختم ہو کر 36 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی خواتین نے برائی اور گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اے اللہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے جیل بھیج دیجیے، یعنی ایسے اسباب پیدا فرما دیجیے کہ میں جیل چلا جاؤں تاکہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں۔ پھر ہم نے آخری آیت یہی پڑھی تھی کل کہ جو حکومتی جماعت تھی ان کو یہی مناسب لگا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب آگے جیل کے جو واقعات ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ودخل اور آئے معہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس السجن جیل میں فتیان دو نوجوان، ودخل معہ السجن فتیان جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو نوجوان آئے، جوان آئے۔ قال کہنے لگا احدہما ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا انی کہ بے شک میں ارانی خواب دیکھتا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں، اعصر کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرا شراب کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں یا شراب بنا رہا ہوں۔ وقال اور کہنے لگا الآخر دوسرا کہنے لگا انی بے شک میں ارانی خواب دیکھتا ہوں، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزہ روٹیاں میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تأکلو اور کھا رہے ہیں یا نوچ رہے ہیں، الطیر پرندے، منہ ان روٹیوں میں سے، اور ان روٹیوں کو پرندے اوپر سے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نبئنا آپ ہمیں بتائیے، بتأویلہ اس خواب کی تعبیر، انا نراکا ہم سمجھتے ہیں آپ کو، من المحسنین نیک انسان، ہم آپ کو نیک انسان سمجھتے ہیں، آپ ہمیں نیک محسوس ہوتے ہیں، تو خیال یہ ہے کہ آپ کو اس کا خواب کی تعبیر کا پتہ ہوگا، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ یہ جو دو افراد تھے یہ بادشاہ کے بہت قریبی لوگ تھے، ان میں سے ایک وہ تھا جو بادشاہ کے لیے شراب تیار کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو بادشاہ کو کھانا کھلایا کرتا تھا، روٹی وغیرہ پکایا کرتا تھا اس کے لیے۔ تو بادشاہ کو زہر دیا گیا، تو ان دونوں پر شک تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی اس میں ملوث ہے، چنانچہ ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔
تو وہاں ان دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اوپر سے آ رہے ہیں اور آ کر ان کو نوچ نوچ کر روٹیوں کو کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بھلے معلوم ہوتے ہیں تو ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. قال، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، لا، نہیں، یأتیکما، آئے گا تمہارے پاس، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے نہیں آئے گا وہ کھانا تمہارے پاس، الا، مگر یہ کہ نبأت، میں بتا چکا ہوں گا، کما، تم دونوں کو، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر، قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکما، کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے. لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. کھانے کا وقت ہونے لگا ہے، ابھی اس میں تھوڑی دیر ہے، آدھا پونا گھنٹہ، میں اندازہ ویسے بات کر رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی کھانے کا وقت ہونے لگا ہے، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. اصل میں محسوس کیا یوسف علیہ السلام نے، خواب سے سمجھ گئے کہ ایک ان میں سے ایسا ہے جو قصوروار ثابت ہوگا اور بالآخر اس کو سزا ملے گی اور اس سزا کے اندر وہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. تو سوچنے لگے کہ میں کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ شخص راہ راست پر آ جائے اور اس کا جو انجام ہے وہ ایمان پہ ہو جائے. چلو، اور دونوں آئے ہیں، غرض لے کر آئے ہیں. تو جب کوئی بندہ اپنی غرض لے کر آتا ہے تو اسے پھر کوئی بات کہی جائے تو وہ سننے کو تیار بھی ہوتا ہے. غرض ہے نا، وہ بیٹھیں گے میرے پاس تو کیوں نہ میں ان کو دعوت دوں اور میں ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کروں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا کہ یہ دونوں گمراہی پر ہیں، تو میں ان کو اسلام ایمان کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ ہدایت پر آ جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ بھئی تعبیر بتاتا ہوں، کھانا آنے والا ہے نا، اس سے پہلے پہلے تعبیر تمہیں بتا دوں گا. ذالکما، یہ مما، اس میں سے ہے، علمنی، جو مجھے سکھایا، ربی، میرے رب نے. یہ جو میں تعبیر تمہیں بتا دوں گا نا، تو یہ میرے رب نے مجھے سکھایا، یہ علم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. انی، بے شک میں نے، ترکتو، چھوڑ دیا ہے، ملتا، راستہ، طریقہ، قوم، اس قوم کا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم، اور وہ، بالآخرتی، آخرت کا، ہم کافرون، انکار کرنے والے. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں تو میں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا. واتبعت، اور میں نے اختیار کیا، ملتا، راستہ، طریقہ، آبائی، اپنے آباء و اجداد، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا. میں نے جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، میں ان لوگوں کا راستہ چھوڑ چکا ہوں. ہاں، میں نے اختیار کیا ہے اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا راستہ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آباء و اجداد اگر ہدایت پر ہوں، راہ راست پر ہوں،
تو باپ دادے کی ہدایت والے راستے کو اپنانا غلط نہیں ہے. ہاں اگر وہ گمراہ ہوں تو پھر تو ظاہر ہے اس کو اپنانا وہ غلط ہے. ہاں اگر وہ ٹھیک ہیں، ہدایت پر ہیں، تو ان کے قائم کیے ہوئے راستے پہ چلنا اور اس کو لے کے آگے چلنا یہ بالکل ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو اختیار کیا، میں اس پہ چل رہا ہوں. ما کانا نہیں ہے جائز لنا ہمارے لیے، ما کانا لنا نہیں ہے جائز ہمارے لیے، ان نشرکا کہ ہم شرک کریں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیء کسی بھی چیز کا، ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کریں ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. ذالک یہ من فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، سمجھا دیا. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحبی السجن، یا اے صاحبی میرے دونوں ساتھیوں، السجن جیل، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے، اے میری قید کے دونوں ساتھیوں، ارباب کیا بہت سارے رب، متفرقون الگ الگ، خیر وہ بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ، الواحد جو یکتا ہے، القہار اور سب پر غالب ہے، ایک سب پر غالب، تو وہ بہتر ہے یا الگ الگ جدا جدا بہت سارے رب وہ بہتر ہیں. ما تعبدون جن کو تم پوجتے ہو، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو، الا وہ تو صرف و صرف اسماء نام ہے، وہ تو صرف و صرف نام ہے، سمیتموہا وہ نام رکھے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے. وہ محض نام کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ یہ زندگی دیتا ہے، کسی کا نام رکھ دیا کہ یہ موت دینے والا ہے، کسی کا نام رکھ دیا کہ یہ نفع دینے والا ہے، کسی کا رکھ دیا یہ نقصان دینے والا. تو یہ جو نام تم نے رکھے ہیں ان کے اندر تو ایسی کوئی کوالٹی ہی نہیں، کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. ما تعبدون من دونہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، الا اسماء وہ تو نرے نام ہیں، سمیتموہا انتم وآباؤکم تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے. ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ تعالی نے، بہا اس کی، من سلطان کوئی دلیل، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ان الحکم نہیں ہے حاکم، الا للہ مگر اللہ، حکم تو اللہ ہی کے لیے ہے، حاکم صرف وہ ہے، حاکمیت اسی کی چلتی ہے، اس کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہے. امارا اور اسی نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ مگر اسی کی، اسی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. ذالک یہی ہے، الدین القیم سیدھا دین، یہی ہے سیدھا دین. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو دیکھیں جب دیکھا نا کہ ان لوگوں پر نصیحت کارگر ہو سکتی ہے اور ان پر نصیحت اثر کر سکتی ہے، تو پہلے سوچا کہ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے، یہ راہ راست پر آ جائیں، یہ گمراہی سے نکل جائے. تو جو ایک داعی ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں جب مناسب ماحول میں جاؤں گا اور میرے پاس کوئی جگہ ہوگی، کوئی مرکز ہوگا، تو میں وہاں جا کر اللہ کے دین کا کام شروع کروں گا. پھر اس کو جہاں موقع ملتا ہے پھر وہ اپنا کام کرتا ہے، جہاں اسے موقع ملتا ہے.
ہندوستان میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، بہت بڑی شخصیت، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، شیخ الہند رحمۃ اللہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی صاحب، انہوں نے جو دعوت الی القرآن کا کام شروع کیا نا، تو اس کے پیچھے سوچ، فکر، وہ سب شیخ الہند کی تھی، اور یہ چیزیں انہوں نے باقاعدہ اپنے پروگراموں میں اور مختلف مواقع پر بیان کی۔ شیخ الہند کا مطلب تھا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی علمی شخصیت، ہندوستان کی سب سے بڑی علمی شخصیت۔ انگریز نے قید کر دیا ان کو۔ اچھا، قید کیا نا، تو جیل میں تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور عموماً جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ذرا دینی تعلیمات سے کم ہی آگاہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے نا وہ قاعدہ شروع کرا دیا، چلو بھائی الف با تا سا کچھ تھوڑا بہت پڑھنا شروع کریں، کچھ الفاظ کی درستگی ہو جائے، کچھ قرآن کی طرف آ جائیں یہ۔ تو ایک بندے نے ان کو دیکھا، وہ جانتا تھا، اس نے کہا حضرت آپ ہندوستان کا سب سے بڑا صاحب علم اور بچوں کی طرح قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے بھائی وہاں پر مجھ سے نا بخاری اور مسلم پڑھنے والے ہوتے ہیں تو بخاری اور مسلم پڑھاتا ہوں، اور یہاں قاعدہ پڑھنے والے ہیں تو قاعدہ پڑھاؤں گا۔ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں اب قاعدہ پڑھاؤں کسی کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ان پر اگر محنت کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا دین قبول کر لیں، راہ راست پر آ جائیں یہ۔ چنانچہ انہوں نے جہاں موقع دیکھا وہاں محنت شروع کر دی، اور قرآن کریم نے تو صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سارا وقت یا تو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، استغفار میں گزارا ہوگا، اور نہیں تو پھر زیادہ وقت جو ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے میں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہی سیدھا دین ہے، یہی سچا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، وہ پلائے گا، ربہ، اپنے مالک کو، خمرا، شراب، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ وہ اما الآخر، اور جو دوسرا ہے، فیسلب، وہ سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، فتأکل، اور کھائیں گے، الطیر، پرندے، من رأسہ، اس کا سر۔ وہ جو روٹیوں کا وہ برتن اٹھایا ہوا ہے نا، اور پرندے آ کر چونچے مار رہے ہیں، تو دراصل یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے آ کر اوپر سے اس کا سر نوچیں گے، کیونکہ پھر وہ کئی دن لٹکی رہتی تھی، لاش کئی دن لٹکی رہتی تھی، تو پھر بالآخر پرندے بھی آ کر اس پر حملہ آور ہوتے تھے۔ قضیہ، پورا ہو گیا، الامر، معاملہ، الذی، وہ، فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے نا، تو وہ معاملہ پورا ہو گیا۔ وقال، اور فرمایا، للذی، اس شخص سے، وقال، اور فرمایا، للذی، اس شخص سے، ظن، جس کے بارے میں یہ گمان تھا، انہو، کہ وہ ناجن، بچ جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے جو بچ جائے گا، جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، یعنی تم اپنی پرانی ملازمت پر بحال ہو جاؤ گے۔ تو اسے کہا کہ اذکرنی، میرا بھی تذکرہ کرنا، عند ربک، اپنے مالک کے پاس، اپنے مالک کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا۔ فانساؤ، کیوں، مالک کون ہے؟ اب یہاں ایک بات تھوڑی سی ہم نے سمجھنی ہے، اگلی آیت میں یہ بات اور واضح ہو جائے گی، اور اگلی آیت ہے وقال الملک، اب آگے ملک آئے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے عزیز، امرأۃ العزیز،
اشتراہ من مصر لامرأته، تو پیچھے عزیز آتا رہا، آگے ملک آ رہا ہے. یہ دو الگ الگ عہدے تھے. ان کے ہاں جو سیاسی عہدہ ہوتا تھا نا، اس پر جو شخصیت فائز ہوتی تھی اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، مذہبی سیاسی. اور جو ان کا مذہبی بڑا ہوتا تھا نا، بڑا مذہبی رہنما، اسے کہا جاتا تھا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا ملک اور بادشاہ کا لفظ استعمال. یہ جو دو افراد آئے تھے نا، یہ اس ملک سے متعلق تھے، وہ جو مذہبی رہنما تھا ان کا، جو بادشاہ تھا. اور جو عزیز مصر تھا وہ تو واقف تھا یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام واقف تھے اس سے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہی نہیں ہے. تو دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں یا تھے کہ جن کا سیاسی اور مذہبی دو الگ الگ وہاں عہدے ہیں. یہ ایران ہے، تو یہاں جو سیاسی رہنما ہوتا ہے اسے صدر کہا جاتا ہے، صدر. اور جو ان کا مذہبی رہنما ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے غالباً کیا اس کے جی آیت اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، آیت اللہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو مذہبی ان کا رہنما ہوتا ہے نا، یہ سیاسی رہنما سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. یہ مذہبی رہنما یہ سیاسی رہنما سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. جہاں پر سیاسی رہنما کوئی غلطی کرتا ہے تو مذہبی رہنما آ کر اس کی پکڑ کرتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. تو یہ وہاں پر بھی ایسا ہی کچھ معاملہ تھا. سیاسی رہنما الگ تھا، مذہبی رہنما الگ تھا، اور مذہبی رہنما زیادہ پاورفل تھا. تو جیسے کسی عرصے میں، اب تو خیر نہیں، اب تو اتنا نہیں، لیکن کسی عرصے میں جو عیسائی ریاست ہوتی تھی نا، عیسائی ریاست، ان کا جو پوپ ہوتا تھا، ان کا جو پوپ پادری ہوتا تھا، وہ سیاسی رہنما سے زیادہ پاورفل ہوتا تھا. فیصلے وہ کرتا تھا کس کو وزارت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے. تو یہ اب جو معاملہ ہے، گویا یوسف علیہ السلام بتدریج اوپر آ رہے ہیں. عزیز مصر کے تو گھر میں رہے، اس کے تو ساتھی بن کر رہے. اب عزیز مصر سے آگے بڑھ کر اللہ پاک تعلقات کی کوئی ایک سلسلہ پیدا فرما رہے ہیں، وہ ہے بادشاہ ہے اس کی طرف، جو زیادہ طاقتور ہے، پاورفل ہے. اب اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ راستہ ہموار فرما رہے ہیں. لیکن درمیان میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے، وہ گیپ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. تو وقال للذی، اور اس شخص کے بارے میں، اس شخص سے کہا جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ انہ ناج منہما، ان دونوں میں سے وہ نجات پا جائے گا، اسے کہا اذکرنی، میرا تذکرہ کرنا، عند ربک، اپنے مالک کے پاس. فانساہ، تو اس کو بھلا دیا، الشیطان، شیطان نے، ذکر ربہ، اپنے مالک کے پاس اس کا تذکرہ کرنا، مالک کے پاس تذکرہ کرنا شیطان نے اس کو بھلا دیا. فلبث، بس رہے حضرت یوسف علیہ السلام، فی السجن، جیل میں، بضع سنین، چند سال یوسف علیہ السلام کو مزید جیل کے اندر رہنا پڑا. بس جی یہاں